الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطره إلى عذاب النار وبئس المصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم سامعین ذی قدر، عاشرہ ذی الحجہ کے متعلق ہماری گفتگو چل رہی تھی اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے متعلق ہماری گفتگو ہوئی تھی کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قربانی کو قبول کرتے ہوئے جنت سے ایک مینڈھا بھجوایا اور جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر ذبح ہوا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام صحیح سلامت رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قربانی کو قبول فرماتے ہوئے ان کی مقبولیت کا بھی اعلان قرآن حکیم میں فرما دیا۔ اب اس کے بعد جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو واپس لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ آپ اس جگہ پر یعنی جہاں حضرت ہاجرہ علیہ السلام کا گھر تھا یعنی حضرت اسماعیل کا گھر تھا ان کے جوار کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ آپ یہاں پر ایک اللہ کا گھر بنائیں، ایک عمارت تعمیر کریں اور اس کو بیت اللہ کا نام دیا اور کعبۃ اللہ کا نام دیا گیا کہ آپ یہاں پر نشان جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھے صبح تو وہاں پر نشان لگے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس جگہ پر عمارت تعمیر کرنا شروع کی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے معاون اور مزدور کے طور پر ان کے ساتھ ساتھ کام کر رہے تھے۔ تو جب یہ عمارت تیار ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کہ تم اب یہاں پر اسماعیل علیہ السلام کے گھرانے کو ہمیشہ کے لیے اس بیت اللہ اور کعبۃ اللہ کے جوار کے اندر چھوڑ دو تاکہ یہ اس گھر کے متولی ہو جائے اور اس گھر کے صفائی ستھرائی اور انتظام و انصرام ان کے ذمہ ہو جائے اور ان کی آنے والی نسلیں اس کعبۃ اللہ کی خدمت کے لیے وقف ہو جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہیں پر آباد کیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ایک عرب عورت کے ساتھ ہوئی۔ اب چونکہ وہ عورت طبیعت کے اندر تھوڑی سی بخیل اور غصے والی طبیعت کی تھی اور تھوڑی سی ناشکری کی کیفیت اس کے اندر تھی تو جب ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کے گھر آئے چکر لگانے کے لیے تو انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو گھر میں نہ پایا۔ ان کی اہلیہ یعنی اپنی بہو سے پوچھا کہ اسماعیل کہاں ہے تو انہوں نے کہا کہ جی اسماعیل تو گئے ہوئے ہیں جنگل کی طرف ذریعہ معاش کی تلاش میں لکڑیاں وغیرہ کاٹنے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ گھر کا گزر سفر کیسے چل رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ جی تنگی کے حالات ہیں، حالات بہت مشکل ہیں، گزارا مشکل سے ہو رہا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو پیغام دیا کہ آپ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام آئیں
تو آپ ان کو میرا سلام دیجیے اور ان سے کہیے کہ آپ کے والد آپ کو سلام دیتے ہیں، اور ان سے کہیں کہ آپ اپنے گھر کی چوکھٹ تبدیل کر دیں۔ اب جب حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس آئے تو ان کو بتایا گیا، انہوں نے کہا کہ بھائی انہوں نے کوئی بزرگ نے پیغام دیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہاں، انہوں نے کہا تھا کہ اسماعیل سے کہیں کہ اپنے گھر کی چوکھٹ تبدیل کرنے۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے۔ حضرت اسماعیل نے فرمایا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور میرے والد تھے، اور گھر کے چوکھٹ بدلنے سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کو طلاق دے دوں۔ انہوں نے اپنی اہلیہ کو اسی وقت طلاق دے دی اور ان کو فارغ کر دیا۔ پھر کچھ عرصہ بعد ایک اور عورت سے شادی ہوئی ان کی، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آئے تو دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام گھر میں موجود نہیں ہے۔ تو ان عورت سے پوچھا کہ اپنی بہو سے کہ اسماعیل کہاں ہے اور گھر کا سفر بسر کیسے چل رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی اسماعیل علیہ السلام تو گئے ہوئے رزق کی تلاش میں، اور گزر بسر بہت اچھا چل رہا ہے، اللہ کا شکر ہے، بڑے فراوانی کے حالات ہیں ہمارے، اور بہت اچھا ہمارا گزارا ہو رہا ہے، کسی قسم کی کوئی پریشانی تنگی نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب وہ آئیں تو ان کو میرا سلام کہنا، اور ان سے کہنا کہ میرا پیغام یہ ہے کہ تم اپنے چوکھٹ کو، گھر کی چوکھٹ کو برقرار رکھو۔ تو جب حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے تو ان کو یہ پیغام دیا، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ یہ میرے والد ہیں، اور انہوں نے یہ پیغام دیا ہے کہ میں اپنی اہلیہ کے ساتھ یعنی برقرار رکھوں اپنے نکاح کو، آپ کے ساتھ ہی رہوں اور آپ کو طلاق نہ دوں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل ان عرب عورت سے چلی، اور یہ جو کعبۃ اللہ تھا یعنی جو عمارت تعمیر کی گئی تھی، یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں مانگی تھیں۔ وہ دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مقامات پر قرآن حکیم میں ذکر فرمائی، اور سورۃ البقرہ اور پھر 14ویں پارے کے اندر بھی اس دعا کا ذکر آیا۔ تو ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ اے پروردگار میں نے یہ آپ کا گھر تو اب بنا دیا ہے، اب یہ جو بے آب و گیاہ سا علاقہ ہے، بیابان ہے، یہاں نہ کوئی آبادی ہے، نہ کوئی بازار ہے، انسان نامی کوئی چیز نہیں ہے، یہاں زندگی کے وسائل نہیں ہے، تو آپ کیا کریں کہ اے اللہ میں نے تو آپ کا گھر بنا دیا ہے آپ کے حکم پر، اب آپ اس کو امن کا گہوارہ بنائیں۔ ظاہر ہے کہ وہ عربوں کا علاقہ تھا اور لوٹ مار وہاں ہوتی تھی، امن وہاں پر مفقود تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے کیا دعا مانگی؟ رب اجعل هذا البلد آمنا، کہ اے پروردگار اس جگہ کو امن والی جگہ بنائے۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ کسی بھی شہر کے آباد ہونے کے لیے، کسی بھی ریاست کے آباد ہونے کے لیے، کسی بھی شہر کے آباد ہونے کے لیے سب سے پہلی اور بنیادی ضرورت جو ہے وہ امن ہے۔ جس جگہ پر امن نہ ہو وہ جگہ کبھی بھی لوگوں کا مسکن نہیں بن سکتی، وہ کبھی آباد نہیں ہو سکتی، اس کا مستقبل کبھی روشن نہیں ہو سکتا، کیونکہ امن وہ ایسی بنیادی انسانی ضرورت ہے کہ جس کے بغیر انسان رہ نہیں سکتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے یہ دعا مانگی کہ رب اجعل هذا البلد آمنا، اے پروردگار اس جگہ کو کیا بنائے؟ محفوظ بنائیے آنے والے لوگوں کے لیے، یہاں رہنے والے لوگوں کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو اس طور قبول فرمایا کہ وہ جو حرم تھا اللہ نے اس کو اتنا محفوظ بنا دیا اس حرم کے اندر کہ حدود حرم کے اندر اپنے باپ کے قاتل کو بھی قتل کرنے کی اجازت دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا امن کا گہوارہ بنایا کہ جو بھی اس میں داخل ہوا بس وہ امن پا گیا۔ من دخل کانہ آمنا، کہ جو بھی اس میں داخل ہوا بس وہ امن سے ہو گیا، اس کو امن حاصل ہو گیا، کیونکہ یہ اللہ کی پناہ اور حصار ہے جس کو حرم کہتے ہیں۔ دوسری دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا مانگی؟ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کیا ہے پروردگار یہاں تو کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، یہاں تو نہ کوئی سبزہ ہے، نہ کوئی باغات ہے، نہ کوئی انسانی بنیادی ضرورت کی کھانے پینے کی چیزیں ہیں۔ اے پروردگار اس جگہ کو آپ کیا بنائیں؟ امن کا گہوارہ بنانے کے بعد اس جگہ کو ایسا رزق دے، ایسا فراوانی کا رزق دے کہ جو بھی آئے یہاں رزق کی تنگی واقع۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو بھی قبول کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرم کو
اس قدر فراوانی کا رزق عطا فرمایا کہ دنیا کے تمام خطوں سے اس کی معیشت اور اس کا رزق فراواں ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعائیں مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول فرمایا۔ ایک دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں تفصیل فرمائی۔ وہ دعا کیا تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اے پروردگار، اس بیت اللہ کی جو تولی ہے، جو اس کا انتظام اور انصرام ہے، میری نسل کے اندر ان کو امام بناتے جائیے، میری نسل در نسل یہ امام چلتے چلے جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے ایمان کا راستہ اپنایا، جس نے یوم آخرت پر ایمان رکھا، ہم تو اس کو آپ کی وراثت کے اندر یہ جو بیت اللہ ہے، اس کی برکات اور اس کی ثمرات اور اس کا انتظام اور انصرام اس کو دیتے جائیں گے۔ یعنی وہ نسل در نسل اس بیت اللہ کی انتظام کے لیے، متولی ہونے کے لیے ہوتے رہیں گے آپ کی نسل سے۔ لیکن جس نے آپ کی نسل میں سے کفر کا راستہ اختیار کیا، قال ومن کفر فامتعه قلیلا ثم اضطره الى عذاب النار، صاف صاف کہہ دیا گیا کہ آپ کی وراثت اس کو ملتی رہے گی جو ایمان کے راستے پر چلتا رہے گا۔ اگر خدا نخواستہ کوئی شخص آپ کی نسل میں سے کفر کے راستے پر چلا گیا تو پھر ہم ان کو تھوڑا سا نفع تو دیں گے، دنیاوی نفع ان کو مل جائے گا، ثم اضطره الى عذاب النار، لیکن آپ کے وارث ہونے سے وہ محروم ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باشگاہ الفاظ میں فرمایا۔ تو یہ جو نسل تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، جس کو یہاں بسایا گیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں سے، تو یہ نسل در نسل پھر چلتے رہے اور یہ بیت اللہ جو ہے پوری دنیا کا محور اور مرکز بنتا گیا، اور دور دور سے لوگ آتے اور یہاں پر حج کرتے اور اللہ کے گھر کی زیارت کرتے۔ تو اسماعیل علیہ السلام کا جو خاندان تھا، یہ ان کی خدمت کیا کرتا، ان کو پانی پلانا اور ان کے جانوروں کی حفاظت کرنا، ان کے معاش کا انتظام کرنا، وہاں پر رہائش وغیرہ کا انتظام کرنا، یہ سب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان کے ذمہ تھا۔ اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا، اور جو سب سے معزز خاندان مشہور ہوا قریش کا، کہ جس کے ذمے بیت اللہ کے جو ہے تمام تر انتظامات، وہ ہیڈ جو تھے، سرپرست جو تھے قریش کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ دے دیا۔ اور اس کے علاوہ جو دوسرے قبائل تھے، کسی کو پانی پلانا کسی کے ذمے تھا، کسی کا جو ہے بیت اللہ کی صفائی وغیرہ کا انتظام کسی قبیلے کے ذمے تھا، قریش کے ذمے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری سرپرستی ان کے ہاتھ میں دے دی۔ یعنی جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، یہ خاندان نسل در نسل سرپرست چلا آ رہا تھا بیت اللہ کا۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد خواجہ عبد المطلب، وہ بھی بیت اللہ کے سرپرست اعلیٰ تھے اور قریش کے سب سے بڑے سرداروں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اسی لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دو ذبیحتین کی اولاد ہوں۔ ذبیحتین، ایک ذبی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام، دوسرے ذبی جو تھے وہ خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ تھے۔ اب ان کو ذبی کا لقب کیوں دیا گیا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تو چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربان کیا تھا اللہ کے راستے کے اندر، اسی وجہ سے ان کو ذبیح اللہ کہا جاتا ہے۔ اب حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد تھے عبداللہ، یہ چھوٹپن میں گم ہو گئے، کہیں کھو گئے۔ تو ان کے جو والد تھے یہ ان کو بہت زیادہ محبوب تھے، خواجہ عبد المطلب کو، تو انہوں نے یہ منت مانی کہ اگر مجھے میرا لڑکا صحیح سلامت واپس مل جائے تو میں اللہ کے راستے میں اس کو قربان کروں۔ اب جب عبداللہ مل گئے تو ظاہر ہے کہ ایک والد تھے اور ان کے لیے بڑا اتنا فیصلہ لینا مشکل ہو رہا تھا، تو انہوں نے اپنے جو وہاں کے مذہبی علماء تھے ان کے ساتھ مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ تو انہوں نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ یہ کریں کہ آپ قرعہ اندازی کریں، ایک طرف سے آپ 10 اونٹ ڈالیں اور دوسری طرف سے عبداللہ کا نام ڈالیں۔ آپ قرعہ جس کا بھی نکل آئے، اگر 10 اونٹوں کا نکل آئے تو آپ اللہ کے راستے میں 10 اونٹ قربان کر دیں، اور اگر عبداللہ کا نکل آئے تو آپ عبداللہ کو قربان کر دیں۔ تو وہ اس بات پر مان گئے۔ جب قرعہ ڈالا گیا تو پھر عبداللہ کا نام نکل آیا، تو پھر وہ پریشان ہوئے، پھر انہوں نے 10 اونٹ پھر مزید بڑھائے، پھر مزید بڑھائے، پھر مزید بڑھائے۔ اس طرح کرتے کرتے بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ 40 اونٹ، بعض روایت میں آتا ہے کہ 100 اونٹ جو ہے
حضرت عبد المطلب نے جو ہے قرآن اندازی کے اندر ڈالے، تب جا کر یعنی 10ویں مرتبہ، 9 مرتبہ تو عبداللہ کا قرآن نکل آیا، 10ویں مرتبہ میں جب ایک طرف سے 100 اونٹ تھے اور دوسری جانب سے عبداللہ تھے تو 100 اونٹوں کا قرآن نکل آیا، اور عبد المطلب نے وہاں بیت اللہ کے حدود حرم کے احاطے کے اندر 100 اونٹ قربان کیے ان کے عوض سے۔ تو اس مناسبت سے عبداللہ کو پھر ذبیح اللہ کہنا جانے لگا۔ تو اسی طرح امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں 2 ذبیحتین کی اولاد میں سے ہوں، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور میرے والد عبداللہ۔ تو یہ وہ مبارک نسل تھی، وہ مبارک خاندان تھا جس کے ذمے بیت اللہ کی جو ہے سرپرستی اور ان کا انتظام اور انصرام تھا۔ تو اب بیت اللہ جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے اور کعبۃ اللہ ہے کہ جہاں اللہ کے انوارات اور تجلیوں کا ظہور ہوتا ہے، براہ راست وہاں پر نزول ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے وہاں پر ہوا وقت موجود ہے اور اس کا طواف کر رہے ہیں۔ صرف یہیں پر نہیں بلکہ 7ویں آسمان کے نیچے بالکل اسی کے مقابل وہاں پر بیت العزہ کے نام سے اسی طرح کی ایک عمارت بنائی گئی ہے جس پر ہمہ وقت فرشتے طواف کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ مقام ہے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیوں کا نزول ہوتا ہے، اور یہ وہ عشرہ اور مہینہ ہے کہ جس کے اندر پوری دنیا سے لوگ، اب دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو اس طرح قبول فرمایا کہ پورا سال حرم کے اندر دور دور سے لاکھوں لوگ آ کر جمع ہوتے رہتے ہیں اور طواف چلتا ہے اور وہاں پر قربانیاں ہوتی ہیں، وہاں عمرے ادا کیے جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگاروں کو وہاں محفوظ کر دیا گیا۔ اب دیکھیں صفا اور مروہ کے درمیان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ اور حضرت اسماعیل کی والدہ اماں، وہ جہاں دوڑی 7 چکر انہوں نے لگائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس سنت کو محفوظ کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، ہیں تو دونوں دیکھنے میں کیا ہے، پہاڑ ہے، پتھر کے پہاڑ ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا یہ شعائر اللہ میں سے ہیں، اللہ کی علامات میں سے ہیں، اور تم جب بھی حج اور عمرہ کرو تو ان کے درمیان میں سعی کرو۔ اب کوئی حج کوئی عمرہ اس صحیح کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں کہ پھر اس کے درمیان کے اندر صفا و مروہ کے درمیان میں ایک حد ایسی ہے کہ جہاں پر حضرت ہاجرہ ذرا تیز سے دوڑی ہے۔ اب وہاں پر جو ہے حرم کے اندر انتظام کر دیا گیا ہے کہ وہاں پر سبز لائٹیں لگا دی گئی ہیں، وہاں پر سبز لائٹیں لگائی گئی ہیں اور اس کو اخضر کہا جاتا ہے۔ اس مقام پر جو ہے نشاندہی کی گئی ہے کہ اس ٹکڑے کے اندر اماں جو ہے ذرا تیز سے دوڑی ہیں، تو لہذا صحیح کرنے والے کے لیے مناسب یہ ہے کہ وہ بھی اس ٹکڑے کے اندر تھوڑا تیز دوڑے، جس طرح وہ اماں ہاجرہ جو ہے دوڑی تھی ان کی اتباع کے اندر۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا محفوظ فرما دیا۔ پھر وہاں پر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کی قربانی دینے کے لیے جاتے ہیں مینا میں، تو وہاں پر بھی جو ہے جمرات بنے ہوئے ہیں۔ اب یہ جمرات در حقیقت کیا ہے کہ جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو لے کر جا رہے ہیں، تو شیطان ان کو ورغلانے کے لیے، وسوسے ڈالنے کے لیے بار بار سامنے ظاہر ہو رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو وہاں پر پتھریاں ماری ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کنکریاں مارنے کے انداز کو اس طرح محفوظ فرما دیا کہ حج میں لاکھوں لوگ آتے ہیں، پھر اس کو حج کا ایک رکن بنا دیا گیا کہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے یہ یادگار کے طور پر وہاں رجم کرنا ہے، اس کو کنکریاں مارنی ہے جمرات کے اوپر۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سنت کو بھی کیا کر دیا، محفوظ کر دیا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ملت ابراہیمی تھی وہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی اساس اور بنیاد تھی۔ دیکھیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسن الملل ملت ابراہیم، کہ سب سے جو بہترین ملت ہے وہ ملت ابراہیمی ہے، اور وہ ملت ابراہیمی کیا ہے، وہ دین حنیف ہے، وہ سیدھا راستہ ہے، وہ اللہ کا دین ہے، اسلام ہے، جو آج ہمارے پاس اصلی شکل کے اندر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور دین کو محفوظ فرما دیا۔ اب یہ جو حج کے ایام ہیں، یعنی یہ جو عشرہ چل رہا ہے، یہ حج کی مناسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو فضیلت عطا فرمائی۔ دیکھیں کہ جیسے پچھلے جمعہ پر بھی عرض کیا گیا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یکم ذی الحج سے لے کر 8 ذی الحج تک، یعنی یہ جو 8 دن ہیں، ایک دن کا روزہ 1 سال کے برابر، اور پھر جب 9 ذی الحج کا دن ہوگا یعنی یوم عرفہ کا دن ہوگا۔ اب یہ یوم عرفہ کون سا دن ہے کہ جہاں عرفات کے میدان میں
لاکھوں حجاج کرام بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ خیموں میں وہاں جو ہے اللہ کی تسبیح، تکبیر اور تحلیل کے اندر مصروف اور اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہے ہوں گے۔ کڑکتی دھوپ کے اندر بکھرے ہوئے بال، دنیا کے کونے کونے سے آئے ہوئے، نہ کسی کو اپنی رنگ کا پتہ، نہ کسی کو اپنی نسل کا امتیاز یاد ہے، کچھ بھی نہیں، امیر غریب گورے اور کالے سب برابر، اور ایک اللہ کی تسبیح اور تکبیر اور تحلیل کے اندر مصروف ہے اور دعائیں مانگ رہے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور اپنے بندوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور فخر سے کہتے ہیں فرشتوں کو، دیکھو کہ یہی وہ لوگ ہیں، غور سے دیکھو ان لوگوں کو، یہی وہ انسان ہے جس کی تخلیق پر تم لوگوں نے کہا تھا کہ یہ فساد برپا کریں گے، یہ قتل و غارت گری کریں گے، دیکھو یہی تو وہ انسان ہیں جن کو بلا رنگ و نسل، بلا کسی امتیاز کے، بلا کسی شہرت اور دولت کے ایک ہی چیز نے یہاں جوڑ رکھا ہے، جن کو اپنے لباس کا خیال نہیں سی، سادہ سے لباس میں کئی دنوں سے انہوں نے کنگھی نہیں کی، کئی دنوں سے انہوں نے اپنے بالوں میں تیل نہیں لگایا، کئی دنوں سے انہوں نے خوشبو کے قریب نہیں گئے، اور سخت گرمی کی حالت میں نہ بھوک اور پیاس کا پتہ ہے، مجھے پکار رہے ہیں، مجھ سے دعائیں مانگ رہے ہیں اور اپنی مغفرت طلب کر رہے ہیں، جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں، یہی وہ انسان ہے۔ تو کتنا عظیم دن ہے۔ تو اس دن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو روزہ رکھے گا، مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہوگا، 1 سال جو سابقہ گزر چکا اور 1 سال جو آنے والا سال ہے، یعنی ایک دن کا روزہ 2 سال کے برابر۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو خطاب فرمایا اور فرمایا کہ خاموش نہ رہا کرو، بلکہ کیا کرو، تسبیح بیان کرو، تکبیر پڑھو، تحلیل کرو۔ کیوں؟ کیونکہ تم عشرہ ذی الحجہ میں داخل ہو چکے ہو، یہ اللہ کی تعریف کے دن ہے، اللہ کی تسبیح اور تحمید کے دن ہے کہ ان دنوں میں حاجی وہاں بیت اللہ میں تلبیہ پڑھتے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی حکم دیا ہے کہ ہم یہاں پر رہ کر اللہ کی تکبیر بیان کریں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ فرماتے کہ ان 10 دنوں کے اندر ہم جب بازاروں سے بھی گزرتے تھے تو بآواز بلند یہ تسبیح پڑھتے، یہ تکبیر کہتے تھے، اور اس عشرے کا سب سے افضل ذکر یہی تکبیر ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یعنی 9 ذی الحج سے تو یہ پھر واجب ذکر شروع ہو جاتا ہے، یعنی جب یوم عرفہ کا دن ہوگا تو ہر نماز کے بعد ایک بار پڑھنا اس کا واجب ہو جائے گا، یعنی اس تسبیح کا۔ تو یہ وہ ایام ہیں جن کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ایام الدنیا، دنیا کے سب سے افضل دن، عبادت کے دن، تکبیر کے دن، تحلیل کے دن۔ اور پھر جب 10 ذی الحج کا دن ہوگا تو لاکھوں مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی یاد کے اندر قربانیاں کر رہے ہیں۔ اب یہ قربانی کس چیز کا نام ہے؟ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کا نام ہے۔ دیکھیں علماء نے لکھا ہے کہ صرف جانور قربان کرنا یہ اللہ کے ہاں تقرب کا ایک عمل ہے، لیکن اس کی جو روح ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کریں۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام جو چھوٹے سے معصوم بچے ہیں، اب ان کو ذبح کرنے میں کیا منطق ہے؟ عقل کسی طرح کی مصلحت نہیں بتا سکتی، کوئی عقلی منطق ہم اس پر نہیں بٹھا سکتے کہ کس وجہ سے یہ حکم دیا گیا، بس اللہ نے حکم دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کوئی بھی حکمت معلوم نہیں کی کہ پروردگار کوئی وجہ، کوئی حکمت مجھے بتائیں، نہیں، کیا فرمایا؟ اللہ نے حکم دیا، اسماعیل علیہ السلام کے پاس آئے کہ بس میں نے دیکھا انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ ابراہیم علیہ السلام نے 2 ٹوک فرمایا، کیا فرمایا؟ میں نے نیند میں دیکھا ہے انی اذبحک، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری۔ یہ نہیں کہا کہ تمہارا مشورہ کیا ہے، یہ نہیں کہا کہ تم سوچو، کیا کہا؟ فانظر ماذا تری، کہا دیکھو پھر تم نے کیا دیکھنا ہے، کیا سوچنا ہے، کیا کرنا ہے تم نے، میں نے خواب میں دیکھا ہے اور میں عزم کر چکا ہوں کہ میں تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کروں۔ دیکھیں بغیر کسی حکمت اور مصلحت کے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی کوئی حکمت، کوئی وجہ نہیں پوچھی کہ آپ مجھے کیوں ذبح کر رہے ہیں، کس لیے ذبح کر رہے ہیں، نہیں، کیا فرمایا؟ ستجد انشاءاللہ من الصابرین، بس کہا آپ کر گزریں جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، یا ابت افعل ما تؤمر، آپ کو جو حکم ملا ہے آپ وہ کریں، میں کیا کروں گا؟ صبر کرنے والا۔ تو یہ جو قربانی ہے یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ صرف جانور ذبح کرنا یہ قربانی نہیں ہے،
بلکہ قربانی کیا ہے کہ ہمارا عزم ہو کہ ہم اللہ کے ہر حکم پر اپنے آپ کو مٹانے والے ہیں۔ اللہ کا جو حکم آیا اس کی کوئی حکمت، کوئی منطق ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی، بس ہم نے وہ کام کرنا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ ہم اس میں کوئی تعویل تلاش نہ کریں، ہم اس میں کوئی حکمت کے پیچھے نہ پڑیں۔ ہاں حکمت ہوتی ہے، اللہ کا ہر کام حکمت کے ساتھ ہے، کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی حکیم ذات ہے، اور جو حکیم کا فعل ہوتا ہے لا یخلو عن الحکمہ، کسی بھی وقت وہ کسی حکمت سے خالی نہیں ہوتا، لیکن ہماری ناقص ذہنیت، ہماری ناقص فہم اور سمجھ بسا اوقات اس حکم کی تہ تک نہیں پہنچ پاتی۔ تو بس ہم نے کیا کرنا ہے، صرف وہ کام کرنا ہے، وہ حکم ماننا ہے جو اللہ نے کیا۔ اب اس کے بعد دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب قربانی کر لی، دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبح نہیں ہوئے اور مینڈا ذبح ہوا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً استغفار کرنا شروع کیا۔ ان کے دل میں ندامت پیدا ہوئی کہ کہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ کے ہاں میرا عمل یہ رد تو نہیں ہو گیا، غیر مقبول تو نہیں ہو گیا، کیا اللہ نے کسی وجہ سے میرے اس عمل کو غیر مقبول نہ قرار دے دیا ہو؟ تو انہوں نے اپنے دل کے اندر ندامت لائی اور اللہ نے اعلان کر دیا کہ ابراہیم آپ نے یہ کام پورا کر دیا اور ہم نے اس کو قبول کر لیا ہے۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ ہم جو بھی کام کریں اس کے بعد ہم استغفار کریں۔ یہ استغفار جو ہے کسی بھی نیک کام کے بعد کرنا، یہ اس کو قبولیت کی مہر لگا دینا ہے کہ ہم کوئی بھی نیک عمل کریں تو اس کے بعد اترائے نہیں، ہمارے دل کے اندر یہ خیال نہ ہے کہ ہم نے تو یہ بڑا کام کر دیا، بہت نیکی کا کام ہے، نہیں، بلکہ ہم اللہ کی جانب رجوع کریں اور دل میں استغفار کریں کہ پروردگار ہم نے یہ کام تو کر دیا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ عمل آپ کے ہاں قبول نہ ہو، کس وجہ سے؟ ہمارے عمل کی کمزوری کی وجہ سے، ہو سکتا ہے ہماری نیت کی غفلت کی وجہ سے یہ قبول نہ ہو، تو آپ کیا کریں کہ اللہ ہمارے اس عمل کو قبول کر لیجیے۔ تو ہر نیک عمل کے بعد استغفار کرنا اور اس عمل کا استحضار کرنا، یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور تیسری جو بات عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اس دن دیکھیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ بھئی میں جانور ذبح نہیں کرتا، میں جانور ذبح نہیں کرتا، بلکہ کیا کروں گا کہ اتنی ہی رقم جتنی میں یہ قربانی کے جانور کے اندر لگاؤں گا، اتنی رقم میں کسی ٹرسٹ کو دے دیتا ہوں، میں کسی نیک کام کے اندر فلاحی کام میں خرچ کر دیتا ہوں، نہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن جو عمل مشروع کیا گیا ہے، جس کی فضیلت دی گئی ہے، جو کام ہمارے اوپر لازم کیا گیا ہے، وہ ہے جانور کا ذبح کرنا، وہ ہے احراق الدم، خون کا بہانا، اور اس دن کوئی بھی عمل اس سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما احب من عمل ابن آدم یوم النحر من احراق الدم، کہ ابن آدم کا کوئی بھی عمل یوم نحر کے دن، یعنی عید والے دن، 10 ذی الحجہ کے دن، احراق دم، خون بہانے سے بڑا کوئی عمل نہیں ہو سکتا۔ کوئی شخص اللہ کی راہ میں جتنے رقم چاہے خرچ کرتا رہے، اس کو بانٹتا رہے لوگوں میں، لیکن جس نے ایک بکرا ذبح کیا ہے، جس نے خون بہایا ہے کسی جانور کا اللہ کے نام پر، اس سے بڑھ کر اور کوئی بھی عمل نہیں ہو سکتا۔ یعنی یہ خود جانور کا خون بہانا، یہ خود مستقل ایک عبادت ہے، یہ خود مستقل عبادت ہے۔ اس کو اس پر معمول کرنا کہ بھئی اس سے مقصود تو کیا ہے، غربا کو، مساکین کو کھلانا ہے، یہ مقصود بذات نہیں ہے۔ اس کی ایک وجہ، مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ یہ نرمی کی گئی کہ آپ قربانی کا گوشت کھا سکتے ہیں۔ اس سے قبل جو قربانی تھی وہ کیا ہوتا تھا کہ اللہ کے راہ میں جو جانور ذبح کیا جاتا تھا اس کو ایک میدان میں رکھ دیتے تھے اور آگ آتی تھی اور اس کو جلا کے جاتی تھی۔ آگ جس جانور کو جلا دیتی تھی وہ قربانی مقبول قرار پاتی تھی، یعنی ان کے لیے قربانی کا گوشت کھانا بھی جائز نہیں تھا، بلکہ ذبح کرنے کے بعد اس کو میدان میں رکھ دیا جاتا، اس کو آگ جلا دیتی اور وہ اللہ کے ہاں قبول قرار پاتی۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس قربانی کا جو اصل مقصد ہے وہ مستقل طور پر خون کا بہانا ہے اللہ کے ہاں، اور یہ خود مستقل عبادت ہے الگ سے۔ غربا کو، مساکین کو کھلانا یہ اللہ کی طرف سے ایک اضافی جو ہے یہ رعایت دی گئی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، کہ یہ اجازت تم لوگوں کو دی گئی ہے کہ تم اس میں سے خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ قانع جو قناعت کرنے والے، یعنی جن کے پاس تنگ دستی کے حالات ہیں لیکن کسی سے مانگ نہیں سکتے، والمعتر جو مساکین، یعنی جن کی ظاہری حالت
اتنی کمزور ہے کہ ان کے پاس افلاک ہے، آپ ان کو بھی کھلائیں ان میں سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ جو قربانی ہے، جانور کا ذبح کرنا ہے، یہ خود ایک مستقل عبادت ہے۔ اور پھر اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا کرو، اچھے سے اچھا جانور اب ذبح کرو، کیونکہ اللہ کے نام کی قربانی ہو رہی ہے تو اب خوبصورت جانور ہونا چاہیے، اور اپنے دل کے ساتھ فطیبوا بہا نفسا، کھلے دل کے ساتھ، اطمینان قلب کے ساتھ وہ قربان کرے اللہ کے لیے، اور قربان کرنے کے بعد وہ خود بھی کھا سکتا ہے اور غرباء اور مساکین کو بھی کھلائے۔ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے اس عمل کو دیکھتے ہیں، اور تمہارے اس جانور کے بالوں کے بدلے میں، ایک ایک بال کے بدلے میں تمہارے لیے ایک ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ اور جو اصل چیز ہے وہ کیا ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقویٰ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقویٰ منکم، کہ اللہ تک تمہاری کیا چیز پہنچتی ہے؟ لن ینال اللہ لحومها، نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے، ولا دماؤها، نہ خون پہنچتا ہے، ولکن ینالہ التقویٰ منکم، ہاں مگر تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے، تمہارے دلوں کی جو نیت ہے، جو عزم ہے وہ پہنچتی ہے۔ وہ اللہ کے ہاں قبولیت یا غیر قبولیت کا فیصلہ کرتی ہے جو ہم دل کے اندر کسی عمل پر سوچتے ہیں۔ تو قربانی کرتے ہوئے انسان کو اپنی سب سے پہلے نیت درست کر لینی چاہیے کہ میں یہ عمل کیوں کر رہا ہوں؟ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، سنت ابراہیمی کو زندہ کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ خالص نیت ہونی چاہیے، اللہ کی رضا ہونی چاہیے، اور پھر اس کے بعد قربان کرنے کے بعد اس میں سے خود بھی کھائے اور مساکین اور غرباء کو بھی کھلائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے جتنے بھی لوگ قربانی کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر اخلاص اور طیب نفس کی دولت ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا